اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائی اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 29 ذی الحجہ 1442 ہجری، 9 اگست 2021 عیسوی، 25 گت ساون 2078 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بابو صلاح الدین بن سلیم ساجد مدنی کی آواز میں تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعد ہو ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں۔ کلام صادق انور عصری نذیری کا، آواز محمد طہارت حسین کا، بول ہے دل خون کا آنسو روتا ہے اپنوں کا ستم جب ہوتا ہے، دل خون کا آنسو روتا ہے اپنوں کا ستم جب ہوتا ہے، اپنوں نے ہی اپنوں کو لوٹا وشواس سبھی پر سے ٹوٹا۔ دل خون کے آنسو روتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، اپنوں کا ستم جب ہوتا ہے، اپنوں کا ستم جب ہوتا ہے، اپنوں نے ہی اپنوں کو لوٹا وشواس سبھی پر سے ٹوٹا، اپنوں نے ہی اپنوں کو لوٹا وشواس سبھی پر سے ٹوٹا ہے، خون کا رشتہ بھی جھوٹا کے ساتھ سبھی کا اب چھوٹا، انسان خود کو تب کھوتا ہے، انسان خود کو تب کھوتا ہے، اپنوں کا ستم جب ہوتا ہے، اپنوں کا ستم جب ہوتا ہے، جو درد ملا
بھی بوجھل ہوتا ہے، جینا بھی بوجھل ہوتا ہے، اپنوں کا ستم جب ہوتا ہے، اپنوں کا ستم جب ہوتا ہے، کیوں دیکھتے ہو تم نفرت سے اس جھوٹی شان و شوکت سے، کیوں دیکھتے ہو تم نفرت سے اس جھوٹی شان و شوکت سے، ڈر جاؤ خدا کی لعنت سے، ڈر جاؤ خدا کی لعنت سے، مت کھیلو کسی کی عزت سے، انور وہ کہاں تب سوتا ہے، انور وہ کہاں تب سوتا ہے، اپنوں کا ستم جب ہوتا ہے، اپنوں کا ستم جب ہوتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، اپنوں کا ستم جب ہوتا ہے، اپنوں کا ستم جب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد رحمانی مدنی صاحب کا، جو جامعہ سنابل دہلی کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ ان کا موضوع ہے موجودہ پرفتن حالات میں نئی نسل کی اسلامی تربیت، وقت کا اہم تقاضا۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، ہمارے بہت سے احباب، بہت سارے بچے، بہت سارے نوجوان اور بہت سارے بزرگ جو پچھلے ہفتے یا پچھلے سال تک ہمارے بیچ میں باقی تھے، اللہ رب العالمین کی قضا و قدر اور اس کی مرضی کے مطابق اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ 2 سال کا عرصہ جس کو ہم نے ہر قسم کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساری دنیا میں دیکھا، اللہ رب العالمین کی قدرت کا نظارہ اور اللہ رب العالمین کی قدرت کی مضبوطی اور اس کی طاقت کی مضبوطی کا مشاہدہ کیا، اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان اللہ رب العالمین کے قانون کو سمجھ کر کے اس کے دین، اس کی توحید، اس کے نبی کی رسالت، صحابہ کرام کے اسوہ
قرآن مجید کی تعلیمات اور سنت رسول کی جانب رجوع نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مسلمان دنیا کا سب سے بدقسمت انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں ہم کو یہ بتایا تھا کہ موت و زندگی کا مالک وہی اللہ رب العالمین ہے، اس 2 سال کے عرصے میں اس کی قدرت کاملہ اور مکمل طاقت کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک چلتا پھرتا بانکا نوجوان، ایک کھیلتا کودتا چھوٹا موٹا معصوم بچہ، یا ایک ایسا بزرگ جو سارے تجربات، تقوی اور پرہیزگاری اور ہر قسم کی خوبیوں سے متصف تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسے وائرس کے ذریعے، جو وائرس نہ ہم کو نظر آتا ہے، نہ ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، نہ اس سے بچنے کے امکانات موجود ہیں، اس وائرس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم سے کتنوں کو جدا کر دیا، اور ہماری آنکھیں اب تک بلک رہی ہیں، ہم سسک رہے ہیں۔ لیکن اگر اس بلکنے اور سسکنے کے نتیجے میں، اللہ رب العالمین کی قدرت کے مشاہدے کے نتیجے میں ہم نے اللہ رب العالمین کے دین کی جانب رجوع کر لیا، اللہ رب العالمین کے دین سے عبرت حاصل کر کے قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو گئے، ان وفیات کو ہم نے اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا ایک حصہ سمجھ لیا، تو ایسی صورت میں جو گزر گئے وہ گزر گئے، جو باقی ہیں ان کے بارے میں اچھی پالیسی، دینی تربیت، اسلامی تربیت، قرآن و سنت کی پیروکاری، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کے ڈھالنے کے اسلوب کو سامنے رکھا جائے، تو ایسی صورت میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی مقدر کردہ زندگی لے کر کے آیا تھا وہ گزر گیا، لیکن جو لوگ باقی ہیں وہ آخرت کی تیاری کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ وفات سے 2-3 روز تک ہم بلکتے ہیں، سسکتے ہیں، لوگ تعزیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد خود بیٹے، بھتیجے، پوتے، نواسے اور سارے کے سارے لوگ ان وفیات کو نظر انداز کر کے اپنی اسی پرانی روش پر واپس آ جاتے ہیں، جس روش پر تساہلی، سستی، دین اسلام کی تعلیمات سے دوری کے نتیجے میں وہ پہلے بے راہ روی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک مومن اور مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی آل اولاد کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے۔ وہاں لکڑیاں ڈال کر کے آگ کو بھڑکایا نہیں جائے گا، بلکہ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے انسانوں کو اس میں جھونکا جائے گا۔ پتھروں سے وہ آگ لپٹیں مار کر کے اوپر اٹھے گی۔ اس آگ کی گرمی کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اس کی ایک چنگاری اس دنیا میں برس جائے، ایک چنگاری دنیا پر پھینک دی جائے، تو دنیا میں ہریالی، کھیتی باڑی، درخت اور اس انداز کی کوئی بھی چیز قیامت تک نہیں پنپ سکتی، نہ اگ سکتی ہے۔ اور آپ سوچیں کوئی سے چنگاری کے نتیجے میں جب ہریالی بالکل نیست و نابود ہو جائے گی تو انسان بھی تباہ ہو جائے گا، جانور بھی تباہ ہو جائیں گے، اس دنیا میں رہنے والی مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس جہنم کے ایندھن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں کر کے ہم کو حکم دیا کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو اس جہنم کی لپٹوں سے، اس کی شدت رکھنے والی آگ سے بچا لیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے لوگوں سن لو کہ تم اللہ رب العالمین کی اس آگ سے اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو بچاؤ
جس آگ کا ایندھن خود انسان اور پتھر رکھے گئے ہیں اس میں لکڑیاں نہیں جھونکی جائیں گی. اس وجہ سے ہم کو آل اولاد کی اسلامی تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. موجودہ دور کا المیہ، موجودہ دور کے فطرے، موجودہ دور میں دشمنان اسلام کی جانب سے مسلمانوں پر آئے دن نئے نئے فتنوں کے ذریعے، نئے نئے ہتھیاروں کے ذریعے، نئے نئے نہ جانے کون کون سی تدبیروں اور سازشوں کے ذریعے آج جو مسلمانوں پر آئے دن حملہ ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نئی نسلوں کو اسلامی تربیت میں اس انداز سے ڈھالا ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے سمجھ سکیں کہ ان حالات میں کیسے زندگی گزارنی ہے. باپ مرتا ہے، بیٹے کو صلاۃ جنازہ کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا. گھر کا کوئی بزرگ وفات پاتا ہے، گھر کے افراد علماء کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ آ کر کے ہماری رہنمائی کریں، ہماری رہنمائی کر کے ہم کو بتائیں کہ کس انداز سے ان کے آخری رسومات ادا کرنے ہیں، تدفین کے احکامات کیا ہیں، اور اسی طریقے سے کفن کیسے پہنایا جائے، غسل کیسے دیا جائے، نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے. ہماری تربیت کا پہلو اتنا زیادہ کمزور ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. موجودہ دور میں ماضی قریب سے لے کر کے یہ 3-4 سال کے فتنوں کو دیکھ لیا جائے، مسلمانوں کو جس انداز سے نشانہ بنایا جاتا ہے، مسلمان اس سے جوجھ رہا ہے. لیکن مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ ماضی میں ہمارے اسلاف نے اس سے بڑے بڑے فتنوں کا سامنا کیسے کیا تھا، وہ لوگ کیسے نبرد آزما ہوتے تھے، دشمنان اسلام کا سامنا کیسے کرتے تھے. ہم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. ہمارے بچے مسجدوں کو آباد کرنا نہیں جانتے، لیکن رات کی تاریکی تک پوری رات اپنے شہروں میں، گلیوں کے نکڑوں پر، آفسوں میں، اسکولوں کے باہر، گھروں کے باہر اپنے دوست و احباب کے ساتھ پوری رات کو گزارنے کا ہنر جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ بیڑی سگریٹ کہاں پی جائے، وہ جانتے ہیں کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کہاں کیا جائے، وہ جانتے ہیں کہ خواتین پر غلط نظریں کیسی ڈالی جائیں، وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیسے ہو. لیکن اگر ان کو نہیں پتا ہے تو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نازل ہو کر کے یہ فرماتا ہے کہ کوئی استغفار کرنے والا ہے تو اٹھ کر کے مجھ سے مانگے، تو وہ استغفار کرے. کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے سوال کرے، میں نوازنے کے لیے تیار ہوں. ہماری نئی نسلوں کو ان نزاکتوں کا کوئی علم نہیں. رات کے دیر تک کے اوقات میں جاگنے والے نئی نسل کے بچے صلاۃ فجر میں آرام سے چادریں تان کر کے سونے والے نئی نسل کے بچے کیسے نبرد آزما ہوں گے جن کو نہ صلاۃ جنازہ کے احکام سے واقفیت ہے، نہ 5 وقتہ نمازوں سے واقف ہیں، نہ قرآن مجید کی تلاوت سے واقف ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ پاکی ناپاکی کے احکامات کیا ہیں. اور اس کے بعد ہمارے معاشرے میں چند ایسے عناصر اٹھتے ہیں جو ان کے جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے ان کو بھڑکاتے ہیں، جہاد پر ابھارتے ہیں، نہ جانے کون کون سی شدتیں سکھاتے ہیں. جس کو طہارت کے مسائل نہ پتا ہو، جو نماز سے واقف نہ ہو. آج کے معاشرے کا مکمل خلاصہ یہ ہے کہ طہارت حاصل کرنا معلوم نہیں ہے، لیکن جذباتیت میں کسی پر حملہ کرنا ہو، جذباتیت میں کوئی بیان دینا ہو، جذباتیت میں ٹی وی اسکرین یا کسی نیوز چینل کا حصہ بننا ہو، تو ہمارے نوجوان اس میں سب سے آگے نظر آتے ہیں. معاف فرمائیں گے، یہ جذباتیت کا مسئلہ نہیں ہے. معاف فرمائیں گے، یہ ایسی پالیسی نہیں ہے کہ جس کو جیسے چاہے چھوڑ دیا جائے، بلکہ ہر چیز کے لیے، ہر میدان کے لیے اشخاص ہونے چاہیے. ہمارے بچوں کی اسلامی تربیت ہونی چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آگ سے اپنے بچوں کو
اور اپنے آپ کو ڈراؤ جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ آج اسلامی تربیت کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بچے نہ توحید سے واقف ہیں نہ شرکیات سے واقف ہیں۔ ہمارے بچوں کی اسلامی تربیت کا تقاضا ہے کہ ان کو توحید کی تعلیم سے واقف کرایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ توحید ربوبیت کا مفہوم کیا ہے، ان کو بتایا جائے کہ توحید الوہیت کا مفہوم کیا ہے، ان کو بتایا جائے کہ توحید اسماء و صفات کی حقیقت کیا ہے، ان کو بتایا جائے کہ اگر قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پر کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، وہاں جانے کے آداب کیا ہیں، دعائیں کیا ہیں، کس انداز سے قبر کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے، کیسے مٹی دی جاتی ہے، کیسے عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ نئی نسل کے بچوں کو توحید کی تعلیمات سے مکمل طور سے واقف کرانا ہمارے بڑوں کی، ہماری جماعتوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس انداز سے بچوں کی تربیت کریں کہ وہ توحید کو سمجھ سکیں اور توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی آلائشوں سے، شرک ربوبیت کی آلائشوں سے، شرک اکبر کی آلائشوں سے، شرک اصغر کی آلائشوں سے، شرک الوہیت، شرک اسماء و صفات اور شرک کی تمام قسموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ شرک ہماری زندگی میں جس انداز سے گھستا چلا جا رہا ہے، ہم کتنا بھی دعویٰ کر لیں کہ ہم اہل توحید میں سے ہیں، ہم کتنا بھی دعویٰ کر لیں کہ ہمارا تعلق جماعت اہل حدیث اور قرآن و سنت کی حامل جماعت سے ہے، لیکن نئی نسلوں میں نہ اس بات کا شعور ہے اور نہ وہ اس بات سے واقف ہیں کہ وہ قرآن و سنت کے تقاضوں کو سمجھ سکیں، توحید کے تقاضوں کو سمجھ سکیں، شرکیات سے بچ سکیں، اتباع رسول کے تقاضوں کو سمجھ سکیں۔ آج تقلید شخصی نے اور تقلید شخصی کے مختلف عناصر نے ہمارے معاشرے کو دیمک کے طریقے سے چاٹ کر کے ختم کر دیا۔ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی تعلیمات، آپ کے احکامات موجود ہیں، اس کے باوجود ہم علماء اور ائمہ کے پیچھے دوڑ کر کے اپنی اسلامی زندگی کو تباہ کرتے ہیں۔ تو تربیت کا پہلا پہلو یہ ہے کہ ہم نئی نسلوں کی توحید کی بنیادوں پر تربیت کریں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کی تربیت میں اتباع رسول کے تمام عناصر کا مکمل پاس و لحاظ رکھا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی بات کا حکم دے دیا، کسی چیز سے روک دیا تو اس کو اپنا لینا، یا روکی گئی باتوں سے رک جانا، یا جن چیزوں کا جو طریقہ بتا دیا ہے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں کسی کی شرکت اسی طریقے سے ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے جیسے اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں، اللہ رب العالمین کی توحید میں کسی کی شرکت ناممکن ہے، ویسے ہی توحید اتباع میں کسی کی شرکت ناممکن ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی نئی نسلوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس شیطان کو پھینکیں جس شیطان نے ہمارے خاندانوں کو، ہمارے گھرانوں کو، ہماری نئی نسلوں کو تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ ان کو تعلیم و تربیت اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالا جائے، ان کو دنیاوی تعلیم کے بہتر سے بہتر مواقع فراہم کیے جائیں، لیکن ساتھ میں یہ ایک جانب ڈاکٹر بن جائیں، ایک جانب انجینئر بن جائیں، ایک جانب چاند اور سریا پر چلے جائیں، لیکن دوسری جانب ان کو پتا ہو کہ دن بھر میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، دوسری جانب ان کو علم ہو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے آگے یہ پیشانی نہیں جھک سکتی، ان کو اس بات کا پختہ علم ہو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے نہ رکوع کیا جا سکتا ہے، نہ کسی سے دعائیں کی جا سکتی ہیں، ان کو اس بات کا علم ہو کہ قبریں ایک بارش سے زیادہ اونچی نہیں ہو سکتی، ان کو اس بات سے واقفیت ہو کہ قبروں کو پکا بنانا حرام ہے،
یہ جانتے ہوں کہ قبروں پر پھول چڑھانا چادر چڑھانا حرام ہے، یہ جانتے ہوں کہ قبرستانوں میں اور قبروں پر بیٹھنا اور وہاں بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی حرام ہے، ان کو واقفیت ہونی چاہیے کہ قبروں کے اوپر تعمیر کرنا، قبروں کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے ناجائز چیزوں کو اختیار کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں کہ نئی نسلوں کو بتایا جائے، واقف کرایا جائے، ان کو دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دین کی بنیادوں پر پختگی کے ساتھ ڈھالا جائے، اسلامی تربیت دے کر کے ان کو سچا مسلمان بنایا جائے، یہ دنیا میں ترقی کرتے کرتے دنیا کے کسی بھی کونے میں نکل جائیں، کتنی بڑی سے بڑی کمپنی کے مالک بن جائیں، پیسہ کما لیں، ملینر بلینر بن جائیں، لیکن ان کو جب اذان کی آواز آئے تو یہ احساس جاگ چکا ہو کہ اسی رب نے مجھ کو یہ نعمتیں دی ہیں، اسی نے اس مال و دولت سے نوازا ہے، لہذا اس کی شکر گزاری میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اس بنیادوں پر ہمیں تربیت دینی ہوگی، ہم کو دیکھنا ہوگا کہ کس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان چیزوں پر ابھارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها کہ ان قریب دنیا کی ساری طاقتیں، ساری قومیں، دنیا میں بسنے والی ساری طاقتیں، سارے ممالک، ساری تنظیمیں، ساری حکومتیں اور جتنی انٹیلیجنس کی کمپنیاں ہیں وہ سب کی سب تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے اس بات کی پیشین گوئی فرمایا کہ تمہارے اوپر ساری کی ساری اقوام اور ساری کی ساری طاقتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، جیسے بھوکے لوگ کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں ویسے ہی تم پر ساری اقوام ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومن قلۃ یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی، ہم کم تعداد میں ہوں گے، ہم کمزور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری تعداد سیلاب میں آنے والے کوڑے کرکٹ سے بھی زیادہ ہوگی، جدھر نگاہیں دوڑائی جائیں تم ہی نظر آؤ گے۔ بڑی بڑی آبادیاں، یہی ہندوستان جہاں مسلمان مائنارٹی اور اقلیت میں ہے، اس کے باوجود اس کی تعداد 25 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد کے باوجود ہماری مثال غثاء کا غثاء السیل ہے، ہماری تعداد بڑی سے بڑی ہے لیکن ہماری مثال کوڑے کرکٹ سے زیادہ نہیں۔ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، بڑی سے بڑی آبادیوں میں بڑی سے بڑی مسجدوں کا مشاہدہ کر لیں، یہ ویران پڑی رہتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں حاضری دے دینا کافی ہے، جمعہ کی نماز میں آ کر کے نماز ادا کرنی تو اسلام باقی ہے، ورنہ ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے، معاف فرمائیں گے۔ اسلام کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ ہم نے نمازوں کو ترک کر کے اپنے آپ کو اسلام سے باہر کر لیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جان بوجھ کر کے اگر نماز کو چھوڑتے ہیں اور اس عادت پر مسلسل قائم ہیں تو ہم کو کلمہ توحید پڑھ کے غسل کر کے دوبارہ سے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ اور اگر تساہل اور سستی کے نتیجے میں ہم نمازوں سے دوری اختیار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم کو توبہ و استغفار کم از کم کرنا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال سیلاب میں آنے والے خشو خاشاک کے طریقے سے ہوگی۔ آپ یہاں سے 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر چلے جائیں، چپلون اور مہاڑ اور سونس وغیرہ کے علاقے کو دیکھ لیں، جس انداز سے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے برسنے والے پانی نے ہم کو تباہ و برباد کیا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال کوڑے کرکٹ کی طریقے سے ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین تمہارے اندر وہن اور کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے بے جا محبت کرنا اور موت سے بے جا طریقے سے ڈرنے لگنا۔ آج کوئی بھی مسلمان اپنی گریبان میں جھانک کر کے سوچے، اگر اس کو ڈر لگتا ہے تو موت سے لگتا ہے، جتنا وہ موت سے ڈرتا ہے اتنا رب کائنات سے بھی نہیں ڈرتا، جتنا وہ موت سے ڈرتا ہے اتنا اللہ رب العالمین کی وعیدوں سے بھی نہیں ڈرتا، جتنا وہ موت سے ڈرتا ہے اتنا وہ قرآن و سنت کے حقائق کو پڑھنے کے بعد اپنے دل میں خوف محسوس نہیں کرتا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ہم نے دنیا سے لو لگا دی، دنیا سے لو لگانے کے نتیجے میں ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت سے دوری اختیار کر لی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الانعام کے اندر کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر کی جانب سے عذاب نازل کرے۔ اوپر کی جانب سے عذاب نازل کرنے کا مطلب ہے طوفانی بارشیں بھیج دے۔ اوپر سے عذاب نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آندھی اور طوفان نہ کر کے تم کو اڑا لے جائے۔ اوپر سے عذاب نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں کی بارش ہو، تمہاری کھیتی باڑی اور تمہارے بہت سارے فائدے کے سامان تباہ و برباد ہو جائیں۔ اوپر سے عذاب نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر ایسے حکام اور ایسے وزراء اور ایسی حکومتیں قائم کر دی جائیں جو تمہارے حقوق کا خیال نہ کریں اور تمہارے اوپر ظلم و جور کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دیں۔ او من تحت ارجلکم، اور اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے سے تم کو عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دے، یعنی نیچے سے زمین کو کھسکا دیا جائے، پہاڑ کھسک جائیں، بستیاں بہہ جائیں اور دب جائیں، لوگ دب کر کے مر جائیں۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ نیچے سے عذاب نکال کر کے تم کو دبوچ لے اور تباہ و برباد کر دے۔ اس وجہ سے تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ نیچے سے عذاب نازل کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ زلزلے آ جائیں، سونامی آ کر کے ہم کو تباہ و برباد کر جائے، لہریں اور پانی کا بہاؤ ہم کو بہا لے جائے، اور نیچے سے عذاب آنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تمہارے ماتحتی میں کام کرنے والے امانت داری کو، ایمانداری کو، حلال خوری کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگیں۔ تم جب تک ڈنڈا لے کر کے کھڑے رہو وہ صحیح سے چلیں، اور جیسے ہی تم نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ وہ شریعت کی مخالفت کر کے خود تمہاری ماتحتی میں تمہارے پیر کے نیچے گڈھے کھودنے لگیں۔ یہ ساری کی ساری صورتیں آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ورنہ میں تربیت اولاد پر مزید گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ تربیت اولاد ایک ایسا پہلو ہے جس میں زندگی کے تمام مراحل میں اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تفصیلی حکم دیا۔ خطبہ نکاح میں بار بار تقوی کی تلقین کی گئی، مجامعت اور مباشرت کے وقت کی دعا میں شیطان رجیم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، مباشرت کے پہلے حجر عروسی میں اور خلوت میں جانے کے وقت میں میاں اور بیوی کو نفلی نمازیں ادا کر کے اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ حمل ٹھہرنے کے بعد محدثین کہتے ہیں کہ پیٹ میں پلنے والے بچے کے لیے ماں کو کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ ماہواری کی آلائشوں سے، ناپاکی سے اللہ رب العالمین نے اس کو 9 مہینے کے لیے نجات دی
تاکہ وہ تلاوت کر سکے، نوافل کی ادائیگی کر سکے، بچے کے لیے دعائیں کر سکے، اور یہ بچہ پیٹ سے ہی تربیت کو قبول کرتا ہے۔ ولادت کے بعد کے مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10 وفرقوا بین المضاجع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، مسجدوں میں ساتھ میں لے کر کے آیا کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور 3 سال کی تربیت، 3 سال کی ٹریننگ کے باوجود وہ نمازوں سے قریب نہ ہو سکے، مسجدوں کو آباد نہ کر سکیں، اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں ان کو مارو اور سزائیں دو، تاکہ ان کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ ایسے بچے جو اپنے پیدا کرنے والے کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے وہ ہمارے خاندانوں کا حصہ نہیں بن سکتے، امن و سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ سارے کے سارے مراحل اسلامی تربیت کے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بچے کے اوپر عبادات اور نمازیں نہ 7 سال کی عمر میں واجب ہوتی ہیں، نہ 10 سال کی عمر میں واجب ہوتی ہیں، لیکن یہ تربیت کا 3 سالہ کورس اور اس کے بعد 10 سال کی عمر کے بعد سے لے کر کے بلوغت تک کا مرحلہ، یہ مکمل مراحل صرف اس بات کی تربیت کے مراحل ہیں کہ بچہ اس بات کو سمجھ سکے کہ اس دنیا میں ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ان بچوں کی تربیت ان ترتیبات پر، ان مراحل کے ساتھ کرنا ہر بڑے کی ذمہ داری ہے۔ ان بچوں کو بتایا جانا چاہیے کہ حلال و حرام کے درمیان کیا فرق ہے۔ اگر یہ حرام کا لقمہ اپنے منہ میں ڈالیں گے تو ان کی عبادتیں فاسد ہو جائیں گی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس وجہ سے یہ حلال پر اکتفا کریں، اور حلال پر اکتفا کرنے والے کی زندگی ہمیشہ بابرکت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے رسم و رواج میں، ایک دوسرے سے لین دین میں، تجارت میں، کاروبار میں، معاملات میں، ہر چیز میں آج ایسے افراد غالب ہیں اور ہر جگہ پر چھائے ہوئے ہیں جو حلال و حرام کی تمیز کو کھو چکے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اسپتالوں میں لاشوں کے سودے ہونے لگے، نتیجہ یہ ہے کہ مریضوں کے ساتھ سودے بازیاں کی جانے لگی، نتیجہ یہ ہے کہ ہم چلتے پھرتے میت میں ہوں، زندوں کی زیارت کر رہے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، کہیں سے آ رہے ہوں، ہر جگہ پر اپنے مفاد کے لیے سوچتے ہیں، قوم کے مفاد کے لیے سوچنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے اوپر جو زوال آیا ہے، اللہ رب العالمین کا جو عذاب آیا ہے، یہ عذاب واقع ہونا یقینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے اندر زمین کے دھسنے کا، چہروں کے تبدیل ہونے کا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے کا بہت سارے واقعات نمودار ہوں گے، اور یہ عذاب بار بار نازل ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب گانا بجانے والے، موسیقی کو استعمال کرنے والے، گانا بجانے والی لڑکیاں عام ہو جائیں، شراب پی جانے لگے، بیڑی سگریٹ کے اور تمباکو اور کھینی کے لوگ عادی ہو جائیں، نشہ آور چیزوں کو نام بدل بدل کر کے استعمال کیا جانے لگے، حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا جائے، تو ایسی صورت میں زلزلے بھی آتے ہیں، زمینیں بھی دھستی ہیں، پتھروں کی بارش بھی ہوتی ہے، اور موسیقی سننے والوں کے چہرے انسانوں سے بدل کر کے، بے رونق کر کے بندروں جیسے بنا دیے جاتے ہیں، جس کا مشاہدہ ہم آرام کے ساتھ آج کی معاشرے کے اندر کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو موسیقی سے، شرک و بدعات سے، ہر قسم کی خرافات سے، ہر قسم کے گناہوں سے، نشہ آور اشیاء سے، ہر قسم کے گناہوں کے کاموں سے اور قرآن و سنت کی مخالفت سے، آپسی
اختلاف و انتشار اور ہر قسم کے اختلاف و انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں اس بات پر قادر ہے کہ پیروں کے نیچے سے عذاب نازل کرے، آسمان سے عذاب نازل کرے، وہیں اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم کو آپس میں بھیڑا دے۔ اختلاف و انتشار کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں ناپتے پھرو، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرو، یہ اللہ رب العالمین کی عذاب کی نشانیاں ہیں جن کا مشاہدہ ہم اپنی جماعت میں، اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں، اپنے آفسوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں اور اپنے معاشرے میں بخوبی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں سے توبہ کر کے قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق اسلامی تربیت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔